الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء وقال فيهم الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین سامعین، رب کائنات کا بے حساب فضل و احسان اس نے اپنی خاطر مل باہر تحقیقی موقع فراہم کی. اللہ تعالیٰ یہ قبول فرماوے اور رب کائنات اپنی ذات اور اپنی رضا دے واسطے ایک ہی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مبارک مہینہ جمادی الاخری جمادی الثانیہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلیفہ اور آپ کے محبوب وقال حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال دا مہینہ ہے. اسی نسبت نال سونا خان صاحب نے آپ کی منقبت بھی پیش فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر سننا بھی حضور دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سامنے دو کتابیں ہیں، کوشش کرے تو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ تعریف سے تعارف ابو بکر دے آقا نے فرمایا. نال اپنے ذہن سے قلب منور کرتے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی جو تعریف فرمائی ہے یا جو تعارف پیش کی ہے اور صحیح احادیث دے وچ یہ مشکات شریف ہے اور مستدرک حاکم علی الصحیحین امام حاکم نے شکوری تو سب تو پہلی حدیث امام حاکم نے شکوری روایت فرمائی کہ حضور تشریف فرما حضرت حبیب ابن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوں کہ قال لحسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نے حسان بن ثابت کو فرمایا. شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کئی محبتاں اور عقیدتاں بھریاں نعتاں اور اشعار رقم فرمائیں. واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء. یہ جنا سونے دے کول بیٹھے سب تو سونا رب نے سابو بنے. احسن من کلم ترقت سنی سونا آج تک میری آنکھ نے نہیں ڈٹھا. واجمل من کلم تلد النساء میری آنکھوں کی گال نہیں کوئی ماں جا گیا تو کوئی نہیں ماں جایا بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. خلقت مبرعا من کل عیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب کو پاک اور منزہ پیدا فرمایا.
کانک قد خلقت کما تشاء، یہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ہی پیدا یہ تو سچا دیا میرا مجھے میں سونا پہ کرتا فرما۔ حضرت حسان حضور کی خدمت میں موجود ہیں تو حضور نے انہاں کو ارشاد فرمایا۔ حضرت حبیب ابن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں، عینی شاہد ہیں اس واقعے میں۔ قلت فی ابی بکر شیئا، حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو آکھا کہ تین ابو بکر کی شان جی کشے لکھی ہے۔ قلت فی ابی بکر شیئا، مستدرک دی حدیث ہے، فرماتے ہیں بخاری اور مسلم دی شرط سے صحیح حدیثیں اکٹھیاں کی ہیں، صحیحین شرط صحیح حدیثیں، یعنی شرائط ہیں محدثین دی اپنی اپنی، امام بخاری دی اپنی شرطیں، امام مسلم دی اپنی شرطیں، بھی کہندے کول حدیث سننی ہے، جیرے کیرے کو نہیں نب کیا کرنا جو اللہ کے رسول دی حدیث سنا۔ فرمایا سجنے کو چھڑے تو ترکڑیاں سے تلے تو بس جیرا آن لی درسی سچا ستھرا سچا تے سچا جانا اس کو آپ کو ہون لا اللہ کے رسول نے کے فرمایا۔ یہ ساریاں ترکڑیاں تو تلید کے جڑیاں حدیث آئیں نا یہ وہ کتاب ہے بخاری اور مسلم میں اپنے کو لکھیاں تو نہیں لیکن انہوں کو نہیں رہ گئی لیکن انہاں سچے جانا دیا گالیاں جہدے کو سننا پسند کرے دیا۔ امام حاکم نیشاپوری نے آخیا جہاں کم ریا بھی ہے اصل نال استدراک کر چھوڑے دے اضافہ کر چھوڑے۔ پوری کتاب بخاری اور مسلم دی شرائط کے جڑی حدیثاں اتر دیا آپ نے اسی جمع فرمائی۔ حضور نے حسان بن ثابت کو فرمایا قلت فی ابی بکر شیئا، ابو بکر واسطے کچھ لکھی ہے ابو بکر کی شان ہی سبحان اللہ۔ قالا نام نہ آخر سونا سجنا کو یاد رکھ سن تے سجنا دے غلاموں کو بولوے سجنا دے سجنا کو یاد رکھ سونا میں لکھا ہے ابو بکر کی شان ہی میں اشعار لکھن۔ قالا قل حتی اسمع، فرمایا واللہ کو بھی سنا شعر پڑھ ابو بکر کی شان میں بھی سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی شان خود فرمائش کی تھی سنن دی اور بس سماعت فرمائی۔ قال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دے بھی حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا قل تو سونا میں اے شعر آکھے قل تو آکھے نہ دے وہ شعر شروع کی دے دو شعر سنائے حضور کو آکھے اسونی دے نال اپنی گفتگو شروع کرے۔ وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العذوب به ساعد الجبلا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جنے کہ جنہیں سونے محمد کا ذکر تھی سی تے کہ بے دی گال شروع تھی سی تے لوچھا کوئی ہوتے سونے دے بعد لوچھا کوئی بھی نہیں آ سکتا، سونے دے بعد اگر کوئی سٹیپ ہے کوئی قدم ہے وہ قدم پہ ابو بکر ہی کھڑا ہوتے اور جب وہ سعادت حاصل کہ خارج دو ہستیاں ایک اللہ دے نبی آنتے بھی ابو بکر صدیق دشمن سے پھر دے پہنغار دے تاکہ نعوذ باللہ گرفتار کر سکیں تکلیف پہنچا سکیں، لیکن وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا کہ اے ابو بکر تو تمام مخلوق من الخلائق لم یعدل به بدلا، اے ابو بکر تو ساری مخلوق کی جو واحد شخص ہے کہ جرا اللہ کے رسول دا محبوب ہے، کان حب رسول اللہ سونا سب دنیا دے محبوب ان دنیا فدا کا بھی و امی علی ودی میری اماں بابے قربان گفتگو پیچھے کرے دن پہلے اماں بابے دی قربانی پیش کرے دن وہ ہستی اگر انہاں کے نال محبت فرمائیے تے انہاں دا کوئی محبوب ہے کہ کوئی چن کے اپنی تنہائیاں دا رفیق بنائے نے بھاویں غار دے وچ بھاویں دیگر مواقع اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی او خوش بخت ہستی تو ہے لم یعدل به بدلا، کوئی شخص تیرے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونا حضرت ابو بکر کی شان شعر پڑھے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور شعر سماعت فرما کے مسکراون لگ گئے، آپ خوش ہو گئے شعر سن کے حضرت ابو بکر کی شان۔ اور دوسری حدیث بھی اس کو پہلے امام حاکم نیشاپوری نے لکھی ہے اور وہ ایک بڑا درد ہے جب وہ امام شافعی نے بیان کرنا۔ امام شافعی کو وڈا جانا ہے جے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دنیا دے امام 60% مسلمان فقہ دے وچ دی پیروی کرے دین اس کو ہی زیادہ مختلف مواقع تے رہندے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماندے کہ میں جوان ہاں، میرے بابا تے دادا سارے تاجر ہیں تے میں بھی تجارت واسطے کوفہ دے مارکیٹ دو ویندا پیا منڈی دو ویندا پیا جوان 20 سال دے قریب عمر نے فرمایا میں کو رستے تے امام شافعی مل گیا بہت بڑے محدث ہی نا
آپ نے فرمایا وہ جوانا کتوں میں لگے؟ میں آ کے میں منڈی میں لگ کیوں؟ میں آ کے کام کرے نا، بزنس کرے نا۔ تو فرمایا امام شافعی نے میرے کو آخا تیرے چہرے میں کو روشنی نظر آتی ہے، تو منڈیاں کو چھوڑ، منڈیاں آباد کرنے والے جنے بہوے تو کوئی علم والا دی محفل بیٹھا کر، حدیثاں سنیاں کر، کوئی فقہی بصیرت کے نال اپنے قلب و ذہن کو منور کر، لہذا تو علم والا کو بیٹھا کر۔ فرماتے ہیں میں کوئی امام شافعی کی گال ہے، راہیں چل رہی راہیں کھاڑے ملے، لیکن درد سفر کر ویندے، محبت سفر کر ویندی ہے، اور جیڑی مت محبت نال نہیں ویندی وہ دلاں دے اتر ویندی، اودے واسطے دفتر لفظاں دے نہیں چاہیے ہوندے، ایک رو لفظ بھی جناں دے دلاں کو تبدیل کر۔ فرماتے میں کوئی امام شافعی کی گال چنگی لگی، میں آ کے کہ میں علم والے جو کہ وینا ہی تیری محفل کیوں نہ بیٹھا، میں انہاں دی خدمت وچ حاضر ہو گیا۔ تو آپ دے پہلے استاد راہ لاون والے بھی امام شافعی ہیں، اور ودی نظاماں دیا مشکلاں عبور کراون والے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام شافعی کا قول ہے حدیث پاک میں، لیکن اس سے اور امام شافعی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام شافعی فرماتے ہیں انه قال ماذا يتوقع من هذه الدنيا الدنيا۔ امام شافعی کے لفظ سنو، فرماتے نہیں کمینی دنیا کو کوئی کیڑیاں امیداں لاوے، کمینی دنیا دے نال بے فیض دنیا دے نال کہ کوئی دل لاوے تے کہ امیداں لاوے کہ بھروسے کی بیٹھے اساں کیڑی دنیا۔ وقد سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی دنیا دے وچ اللہ دے رسول کو ظاہر دتا گیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کول قیمتی، انہاں کو ود کے کوئی اللہ کا محبوب، انہاں کو ود کے اعلیٰ و افضل ہستی کائنات ہی نہیں آئی، لیکن اللہ کے رسول کو بھی ذات دیتا ہے۔ وَثُمَّ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر کو بھی ظاہر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں عرض کروں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ وثم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی زہر دیتا گیا۔ وقتل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن خطاب جیسی ہستی جیسے اصول سے ضابطے بادشاہی کرن دے گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، جب بادشاہی کی تھی اور اس انداز کی بادشاہی کی تھی کہ سجرت کے کنارے سے بکریاں یا کتے بھی بھوکے مرسن تو میں جواب دے وہ ہستی فرماتے ہیں انہاں کو شہید کی طرح یہ وڈا جانا ساری دنیا ایک پاسے تے حضور دا ایک ایک ہیرا ایک پاسے جڑے سونے ہیرے گھڑے قتل عمر بن الخطاب رضی اللہ، حضور دا محبوب ابو بکر رضی اللہ عنہ انہاں کو ظاہر بھی تک حضرت عمر کو شہید کی تک۔ وقتل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان کو شہید کی تک۔ وعلی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ باب مدینہ العلم انہوں کو بھی شہید کی تک۔ وثم الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ شہید کی تک۔ وقتل الحسین وحسان شہید، امام حسین رضی اللہ عنہ کس بے دردی کے نال پورے خانوادے نال شہید کی تک۔ امام شافعی فرماتے ہیں تو سب کی دنیا سے امیداں لئی بیٹھے ہوئے، اچھے ستھرے کپڑے پا کے تے ودے میں بھی دنیا سے سب کو بہت کچھ لب کو سی، یہ دنیا ایڈے قیمتی خزانہ دے نال یہ کیتا ہے، تو سب کی امیداں لئی ودے ہوئے دنیا دے نال تے ودے ہوئے میری قدر نہیں کیتی تے میں سیدھا ملا نہیں تے میرے جڑی مقام تے مرتبہ ہے ان دے مطابق میں کو عزت نہیں ملی۔ فرمایا تساں کیڑیاں عزتاں تے کیا کچھ بدلے منگدے وے دنیا کو، دنیا نے اللہ کے رسول کو زہر دیتا ہے، ابو بکر کو زہر دیتا ہے، حضرت عمر کو شہید کیتا ہے، حضرت عثمان کو شہید کیتا ہے، حضرت علی کو شہید کیتا ہے، حضرت حسن کو زہر دیتا ہے، حضرت امام حسین کو شہید کیتا ہے۔ تو سب کیڑیاں امیداں لا کے اس دنیا کو بے سب کو آؤٹ پٹ مل ویسی اون سونے رب کو راضی کرو، باقی دنیا کرام کرو۔ دنیا کو بدلہ نبیوں کو بھی یہ ملے کہ انہاں عظیم ہستیاں کو دنیا کے چنے ہوئے لوگوں کو یعنی اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت سے لوگوں کی اصلاح سے صرف کی تھی، اپنے واسطے کوئی نہیں۔ قرآن گواہیاں دیتی کہ وہ لوگ ان جائیں اپنے مالا نال ہی جہاد کی تے جانا نال ہی جہاد کی۔
جانا بھی اللہ کی راہ وچ پیش ہیں تے مال بھی اللہ کی راہ تے پیش ہیں انہاں دی ایک قدر تھی ہے تے تساں تے دنیا کو کشے دتی نہیں ایویں امید رکھ کے ہوتے دنیا داری بہت قدر کرے سی جا یہ کو چھوڑو جڑے سونے رب نے قدراں کرنیاں ہتھاں بھی تے اوتھاں بھی مثقال ذرہ چھوٹی چیز بھی کوئی چھوٹا جی کام ہی کر کے اللہ فرماتا ہے میں آپ کا کہ اس تیسرے نے کی ہکا صحیح وجہ چلو ہکا صحیح نے کی سے ہکا قبول جو کرے وہ قدر کرن والی ہستی ہے سونا رب فرمایا ہے ہکا نے کی قرآن کریم فرماتا ہے ہکا نے کی بھی کوئی گن کیا سی نا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما وہ ایک نیکی بھی صحیح وجہ اسی اللہ فرماتی بھائی اس کا وزن ودھنے جا اس اپنی طرفوں فضیلت تے اجر زیادہ جا عطا فرماندے تیری ایک نیکی بھی تیری زندگی دی کامیابی اور فلاح واسطے کافی سبحان اللہ اس ایک نیکی بھی قبول پہ تھیندی ہے تے اتھاں اللہ دے نبی جیسیاں ہستیاں اور اس دے بعد افضل الخلق بعد الانبیاء انبیاء دے بعد اعلیٰ ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کائنات کی جو سب تو افضل ہستیاں انہوں نے نال دنیا نے یہ کچھ کیتا ہے تو لہذا جرا اس دنیا کو امید رکھے الہدی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا داراں ہوں جے راہ صاحب دے خرچ نے کیتی لین غلطیاں مارا ہوں کیوں بولوں پتر کو آوے بٹ دنیا مکارا پیو تے پتر کو ود کے کوئی تعلق نہیں جنہیں ترک دنیا دی کیتی باہو او لیسن باغ بہارا دنیا دی محبتاں کٹ کے رب دی محبتاں وسائیاں نے کوٹھیاں دے وچ فرمایا او تر گیا دنیا تے تر گئے تے آخرت وچ کبھی انہاں دی تے آخرت یہ اصل شے ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس ظاہر کا ذکر فرماندے پے اس دی نال ہی بئی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت وچ ایک کھانا پیش کیا گیا خزیرہ اور آپ دے کول ایک شخص موجود ہے جہاں نام ہے کلدہ حارث بن کلدہ وہ آپ دے نال تشریف فرما ہیں اور وہ بہت سیاح جانا اندہ علم اس حدیث دے لفظ تے وہ بہت سیاح جانا جی میں دنیا کے تجربے کے حساب نال تجربہ کار جانا کھانا پیش کیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت تے حارث بن کلدہ بھی نال بیٹھے انہیں لوہان نے وہ کھانا کھادا فلما اکلا منہا یہ انہیں کھانا کھادا رہتا حضرت قال ابن کلدہ فیہا سم و سنا اس نے آخر کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کھانے میں کو وہ ذائقہ بھی آندا ہے وہ زہر دا یہ سال بعد بندے تے اثر کرے گی مختلف قسم دی بندے مارن دا سامان تو میں بھی آئی نا مختلف قسم یہ وہ زہر سم و سنا ایک سال تک بندہ مار وے تے کھاون دے بعد اور تساں بھی کھا چکے وے تے میں بھی کھا چکا جہاں دے اندر زہر پہنچ چکا فوالذی نفسی بیدی یہ حدیث راوی حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب تو پہلے حدیثوں کو کتابی شکل ایک مرتب کیا عبد الملک بن مروان نے حکم دینا بہت بڑے خادم ہیں حدیث سے باب تو آپ فرمائیں گے حدیث راوی لم یمر الحول جی میں وہ سیانے جانے آکھا ہے کہ جی کھانے کو کھاون دے نال اور یہ جو زہر ہے یہ سال تک بندے کو مکا سٹے تو فرمائیں گے اللہ کی قسم ہے سال نہیں گزرا حتی ماتا فی یوم واحد دخل سال ہلے نہیں گزرا ہکے نہیں حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے تھے حضرت حارث بن کلدہ بھی فوت یہ اس زہر دا اثر ہے اس حدیث پاک جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشارہ پہ فرمائیں کہ تساں یہ دنیا تے کیڑیاں امیداں نہیں کرتے یہ دنیا نے کوئی چنگا جانا نہیں چھوڑا یہ تبھی موت اتنی ہستیاں دا نام چاہے تھے تبھی موت نہیں ہے یا زہر ہے یا خنجر نال شہید کی تگی ہے یا حضرت ابو بکر حضرت عمر ہے یا حضرت عثمان ہے حضرت علی ہے یا امام حسین یا تلوارہ دے نال شہید کیتے گئے یا زہر دے نال شہید ہوئے یا خنجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوران نماز مارا گیا اس دن آپ تیسرے دن شہید ہو گئے تو یہ ساری ہستیاں اتنی عظیم ہستیاں دا دنیا نے انہاں نال کی کیتا ایک دنیا کی محبت دلی جو کڈھن دا سنے اور دوجا سنے آئے ہے کہ اگر دنیا تھوڑے نال چنگا نہیں کرے گی تو یہ منہ جے تھیون دی لوڑ ہی کونی اگر اتنی عظیم ہستیاں دے نال دنیا چنگا نہیں کیتا تو سن کیڑی امید نہ لا کے بیٹھے ہوئے میرا پتر میرے کو ملن نہیں آیا ہے میرا پتر نالائق تھی ہے فلاں شخص نالائق تھی ہے
رشتہ میں اتنا ہی نال کیتی تے ای میں نال کیتی بھئی نبیاں کول بس کے تا کہیں احسان نہیں کیتا کائنات دے تے جے رب دا راہ لکھا گیا اور اس دے بعد بھی ہستیاں جڑی اپنی جاناں دے دے اللہ دے واسطے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واقعہ ہے آپ کا سگا بیٹا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بعد ہی مسلمان جنگ بدر دے بعد غزوہ بدر دے بعد مسلمان دوران جنگ لڑائی کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر کو بعد ہی مسلمان ہو گئے حضرت عبد الرحمن نے عرض کی تھی کہ بابا جی اس دوران جنگ کئی دفعہ میرے سامنے آئے ہوئے لیکن میں تلوار چکا دیا ہوں بھائی بابا ہے لہٰذا بابے کو نہیں مارا بابے سب مسلمان آوے لیکن بابے کا آوے لہذا میں اس لڑائی کے دوران ہی اس رشتے کا خیال کر گیا حضرت ابو بکر نے فرمایا عبد الرحمن شکر کر بابے کے ابو نہیں آیا تو ان کا سیاح ہے بابے کو لیکن بابا ان کے کو نہیں سیاح بابا ہکے والی سیاست سجنا کو ہوں انہوں کو سجان دے جے کو سجن سجنا ہوں بابا بالا کو نہیں سیاح اور یہ محبت کا تعلق ہے حضرت ابو بکر کے پورے گھرانے کا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری و مسلم کی حدیث سے آپ کی بڑی بیٹی ہیں آپ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد الرضا ہے حضرت ابو بکر کی پہلی بیوی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مشرک رہ گئی حضرت ابو بکر نے انہوں کو طلاق نہیں چھوڑی مکہ دے انہوں کو آپ سے دو بچے ہوئی بیٹی دے بیٹا حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ یہ جو ہے مسلمان سارے بچے آپ سے مسلمان ہوئے لیکن وہ پہلی بیوی مسلمان نہ ہو بتا میں دوسری شادی کی تھی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بطن کو حضرت عبد الرحمن ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تیسری شادی آپ نے حضرت حبیبہ بنت خارجہ کے نام فرمائی مدینہ سے کے بعد اور چوتھی شادی آپ کی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی کی بھابی ہیں حضرت جعفر طیار کی گھر والی ہیں لیکن وہ شہید ہو گئے جنگ موتا دے تو انہوں کی شہادت کے بعد انہوں نے نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نال ہویا جہدے کو انہوں نے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزا یہ کلمہ نہیں پڑھا تو آپ نے طلاق نہیں چھوڑی مکہ کی رہ گئی آپ کے بچے سارے مدینہ شفٹ ہو گئے ہجرت کے بعد ہجرت حضور پاک وسلم سے مدینہ وجن کے 7ویں مہینے بعد حضور کے گھر والے بھی اور حضرت ابو بکر کے گھر والے بھی خواتین جہاں یہ ساریاں یہ بھی مدینہ تشریف لے گئے 7 مہینے حضور حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر قیام تقریر رہے اس کے بعد سونے نے اپنے اجرے بنائے تھے بل ان سے شفٹ ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچے بھی مدینہ آ گئے کئی سال گزر گئے یہ اماں جی کافرہ ہے قتیلہ حضرت ابو بکر دے پہلے 2 بچوں کی اماں یہ اماں ملن آئی اپنے انہاں بالا بال تو مسلمان ہیں حضرت ابو بکر کو لیکن جہاں قلبی تعلق ہے فطری تعلق ہے ماں دا تے دھی دا یا بالا دا وہ بڑا یعنی مضبوط جہی ہوتا ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا دین دے فرق دے نال لہذا وہ ملن واسطے ہی حضرت اسماء کو لیکن جی میں آپ کے گھر داخل ہوئی ہیں نا حضرت اسماء نے اپنی اماں کو لکھا دیکھو کئی سالوں کے بعد مل گیا بھائی ایک فطری تعلق ہے اور یہ جی تعلق لکایا بھی بن سکتا ہے سونے ملن کو منع تو نہیں فرمایا ہوا بھائی نہیں ملنا مدینہ مکہ جو راندے رہے تو چفیر کافی نہ وستے پہ ملن کو منع حضور خود ملتے رہے تاں تک میں پڑھے دنیا نے کہ حضور نے ملنا نہیں چھوڑا انہیں 3 سال واسطے معاشرتی مخاطب کیا کہ کوئی بنو ہاشم کے گفتگو نہ کرے تھی نہ کوئی مل تھی نہ کوئی شے بھی لیکن 3 سال وہ تو نہ بولیں دے لیکن حضور روزانہ مکہ تشریف بنا دیں سوالہ میں نال کوئی کام نہیں لیکن میرے کام جو سوالے نال ہی نہ سنو میں تو سب کلمہ پڑھاؤں آیا بلغ ما انزل الیک من ربک سونے رب نے فرمایا سونا جہاں لفظ اتارا تے لفظ پہنچ بچے اللہ ایک بندے تک اللہ کا پیغام پہنچے اور پہنچنے کا حق ادا ہو لہذا یہ لے حضرت اسماء کے گھر انہوں کی والدہ داخل ہوئی نا اچھا کہ تو اماں آ گئی ہے انہیں اماں نال بولا نہیں گفتگو نہیں کی فوراً آ کے اماں تو آ تو بڑی اور میں کو پتہ ہے کہ تو میں کو ملا نہیں سہرے بیٹی جو ہیں دھی جو ہیں تیری ملاقات واسطے ہیں لیکن اماں تیرے نہ بلے سوں تے نہ مل سوں جب تک آقا کو پہلے پوچھوں نہیں کہ اماں کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا سونا اجازت دے سکتا یہ تربیت صدیقی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت ہے اپنے بچہ آپ نے گفتگو نہیں کی تھی اپنی والدہ سے نہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ سونے کو پوچھ رہے ہو اماں آئی بیٹھی ہے
کتنے میلاں نے سفر کر کے 600 کلومیٹر 500 کلومیٹر تریوں ویلے ایک عورت نے کیویں سفر کیتا اسی سفر کر کے ہی بیٹھی ہے میں کو ملن واسطے سونے کو پوچھ رہے اما نال علام رہے کہ نہیں علام سبحان اللہ آپ کا اجازت نہ دے تو کوئی اما نہیں صرف ابو بکر کے رشتے نہیں بدلے بارہ کے رشتے بھی بدل چکے ایک رشتہ جڑا مضبوط کیتا نے ہونے بعد سارے رشتے صفر ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سونے کو پوچھا سونے جواب دیتا جڑا بخاری و مسلم کہ اسماء کو صحیح امت ہے کو یہ اسلام ہے فطرت کا دین ہے اما اما ہوندی ہے بھاویں کافر ہوئے تے بھاویں مسلمان یہ فطرت کا دین ہے رشتے توڑ نہیں آیا رشتے جوڑنا اما کو نیڑے کر میں تا اما دا دل کھل وجے تے نور کلمے دا اور ایمان دا نور دل داخل ہو وجے لہذا فرمایا وہ نال صلہ رحمی کرنی ہے جی میں مسلمان والدین رشتہ دار نال صلہ رحمی ضروری ہے اوے کفار سے مشرکین نال ہی ضروری کیونکہ رشتہ نبھاؤن واسطے صرف رشتے والی شرط ہے کوئی شرط ہے تساں اگر دھکا نہیں چھڑے سو تو غیر سوالو کیا ہونا ہے دھکا نال اپنے نہیں لاندے لہذا اپنا کرو نیڑے کرو تاکہ اللہ کے انہیں محبوب علیہ السلام کے منن والا کی فرشتی شامل ہوئے مومنین تے مسلمین کی فرشتی شامل ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ پتر تو سیاںنا ہے بابے کو لیکن بابا وہ نہیں سیاںدا جو کوڑے بھی ہن بابے دی تلوار صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے رب دے حکم تے لڑنا جان دی ہے بہتر کوئی بھائی حدیث پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف دے آپ نے مختلف القاب اور ہر لقب دا بڑا ایک سونا رب سے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سونے رب دے نال پہلی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور نے ارشاد فرمایا من سرہ و ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہوئے نا میں وہ جڑے کو دیکھاں جڑا پاک اور محفوظ ہے دوزخ دی بعد نے نیڑے لوے کی تو فرمایا میں نے ہی غلام کو دیکھو حضرت ابوبکر سے سونے پر کہ پاک اور آزاد ہستی کو دیکھنا ہوئے تو میرے غلام دی زیارت کرو وَإِنْ نَسْمَهُ الَّذِي سَمَّاهُ أَهْلُهُ لَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عثمان ابن عامر آپ فرمائیں آپ دا والدین نے جڑا نام رکھا ہی ہوتا عبداللہ ہے آپ دے والدین عثمان ہے جدا جدی کنیت ابو قحافہ ہے لیکن حضور نے آپ کا نام عتیق رکھا دوزخ کو آزاد لہذا حضور نبی کے پاس رسول رکھا ہوا یا نام حضرت ابو بکر بھی حضور نے رکھا مختلف روایات ہیں لیکن ایک روایت ہے کہ حضور نبی کے پاس رسول نہیں آپ کا نام رکھا وہ غار ثور والی رات یہ رات حضور نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا اور آپ حضرت ابو بکر کو نال گن کے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کو اور آپ نے ترے راتی غار ثور ہی گزاری ہوں بھی چڑھنا اتنا اوکھا ہے تھوڑی ہم سیڑھی بنیا پی اسے لے کیا چڑھائی کی کیفیت ہوتی اور رات ادھی رات کا ویلا اور چاندیاں بھی آخری راتی 27-28 سفر 27 سفر ہے 26-27 سفر ان راتی چاندیاں آخری راتی جیڑی شاہ دے بعد روانہ ہوئے ہوتے ہیں کیا ہارے کی کیفیت ہوتی اور اس عمودی چڑھائی بالکل کھڑامی چڑھائی بالکل سجے چڑھے حضرت ابوبکر نے عرض کی سونا کیونکہ چڑھائی مشکل تھی نہیں پئی تو آپ نے عرض کی کہ حضور غلام باندھے کہ غلام دے کندھاں تے سوار ہو تو ساو کے دی تو ایک بندہ اوکھا کی دے کہ ابو بکر سونے کو چاہ کے چڑھ دے ایک نہیں چڑھ سکتا اور سونے کو اپنے کندھاں تے کن دے سوار کرے دے اور اس رنگ نال چڑھ دے حضور نے اس ویلے فرمایا ابو بکر دے جوان اٹھ سونے فرمایا ابو بکر جوان اٹھ بہو کیونکہ ایک انسان سے ہی نہیں چڑھ سکتا اکلا بھی اور تو میں کو بھی نال چاہ کے میں انہاں قربانیاں والے جڑ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اس میں گرامی عتیق حضور نے رکھا ابو بکر بھی اور دوسرا آپ کا سونا نام ہے صدیق حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت ابو یحییٰ کہ سمع علی یحلف کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قسم اٹھا کے فرمایا لعنذ اللہ تعالی اسم ابی بکر رضی اللہ عنہ من السماء صدیقہ کہ اللہ کی قسم ہے صدیق جرا حضرت ابو بکر کا نام ہے آپ سے لقب ہے صدیق فرمایا کہ اللہ نے خود اتارا ہے آسمانوں کو ایک دو نام اللہ کے محبوب نے رکھے ایک نام سونے رب نے خود رکھا صدیق سونا نام اللہ دے
طرفوں اتارا ہوا اس میں کرامی، اور اسے موجودی بھئی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی قالت لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصى، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا مسجد اقصی، مسجد حرام کو مسجد اقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، آپ نے معراج فرمایا، اصبح یہ صبح ہوئی اور آپ نے لوگوں کو دسا، فرتد ناس، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، کفار مکہ نے بھی انتہائی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ گال تو منن دی بھی نہیں کہ کوئی آخر میں رات تھوڑے دیں اسے گیا مہینے کا سفر ایک پاسے مہینے کا واپسی کا سفر ہے، 2 مہینے کا سفر میں رات سے پلچ کر کے ول بھی آیا، پورا مکہ بھی شور پہ گیا، یہ تو بڑا انہونی گال ہے، سمجھ جاؤں والی نہیں۔ تو فرمایا کچھ لوگوں نے صدقو کہ اللہ نے صدقو تصدیق کا شرف عطا فرمایا، کچھ لوگوں نے تصدیق کی، وسمعوا بذلك الى ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال، لوگ حضرت ابو بکر نے خدمت گئے تھے، ان کی آقا حل لك الى صاحبك يزعم انه اسری به الليلہ الى بیت المقدس، اے ابو بکر تے اپنے سجن دی گال سنی ہے، صاحب کا سجن دی گال سنی ہے، وہ آدھے نا رات سے پہلی بیت المقدس گئے ہیں تے ول بھی ہیں، سونے نبی پاک تیرے سجن آدھے میں راتی گئے ہیں تے ول بھی ہیں، قال او قال ذالک، گویا حضرت ابو بکر نے حالے گال نہیں سنی، آپ نے نام کو نہیں سنی، اور میں او قال ذالک سونے آخر یعنی بھائی کوئی گال سنی کہ وجنا ممکن ہے کہ نہیں، اے رسول سجنا یہ گال آتی ہے، انہاں کے نام آخر نہیں، قال لئن کان قال ذالک لقد صدق، آخر نے تو سچا بھائی کوئی دوسری گال کوئی آخا ہی نے اتنی گال سنا کہ آخا صحیح نے آخا ہی نے تو مہینے کا سفر ہے، سال کا سفر بھی آخر اندر لمحے دے بھی ٹھیک ہے، سالوں کے سفر بھی من میں تو اگر سونے ارشاد فرمایا تو صرف سونے کو مننا ہے، کئی گالی نہیں دیکھنی ہے جو گال کے لیے سجنا فرمائیے تو ہر گال کر قالو اب صدقوا انه ذهب الليله الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح، انہاں کے بلا ہے ابو بکر ذرا غور تو کر سن کے پیا دے اسا یاد کہے وہ آدھے راتی گیا بھی یہاں تے فجر کو پہلے ول بھی آیا، یہ گال بھی سچ ہے، انہاں کہ ہاں قال نام، ہاں یہ گال بھی سچ، میں سمجھی بیٹھا ساری گال پڑھی، میں کہ شک کی سچ نہ آدھا بیٹھا میں سوچ سمجھ کیا لگا انی لا اصدقوا فيما هو بعض من ذلك وصدقوا بخبر السماء في قدوة وراحة، آپ فرمائے کہ ونے تساں کیڑی گالی تے حرام تھے ودے اساں آسمان دی گالی روز منے دے، یہ تے چلو زمین تے تے ہے نا، یہ جا زمین تے تے بیت المقدس چلو مہینے چ نہیں تے روز بندہ پہنچ وے سی، اساں آسماناں دی گالی جتھا کرا کوئی نہیں پہنچ سکدا، اتھوں دی گالی روز سنے تے رستا دے سونا فجر دی سچ ہے شام دی سچ ہے، فی حضرت اور حاضر فجر بھی تے سن تے شام بھی بئی گال سنے، فرمایا ساتھ سونا فجر بھی سچ تے شام بھی سچ تے دوپہر بھی سچ تے ادھیاں راتی بھی سچ، یہ لے سونا فرمایا نے رب نے فرمایا اسا من کیتے کہ رب نے ہی فرمایا، نہ رب کو فرمائندہ سونا سے، نہ فرشتے کو آندہ رکھا دے، نہ فرشتے کو قلب اثر سے اترتا رکھا دے، نہ کلام کی کوئی بئی کیفیت منتقل ہونے دی ساری اکھی سارے کرنا بھی چاہیے، سونے ہی رستے اللہ کا کلام ہے، اساں کے اللہ کا کلام جتنا اساں ابھرے دین کو نئے منے دے اتھو ود کے محبوب دی زبان کو منے، سونے فرما چھوڑے تو سچی سچ، فلذلک سمی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ گال کو صدیق بڑھا گئی، یعنی اس موقع پہ آپ کو یہ لقب عطا، رب نے فرمایا تو حضور نبی کے پاک کو ارشاد کیا کہ ان اللہ سماک الصدیق، اے ابو بکر رب نے تیرا نام صدیق رکھا، جی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ ابو بکر کا نام رب نے صدیق رکھا، بھئی حدیث پاک ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگردی 30 سال پڑھتے رہے تو انہوں نے جواترے بھی داماد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ جنہ یزید نے حملہ کیا نا مدینہ طیبہ سے، اور اس حملے کے بھی 3 دن یزیدی فوجا نے ابن کثیر لکھ دے تو مسجد نبوی کے تھوڑے بندے رہے، اور یہ تاریخ کی پہلی دفعہ سے آخری دفعہ ہوئے الحمدللہ، بلکہ نہ ہوئے ہن تک کہیں بے ظالم کو جرت نہیں ہوئی کہ 3 دیوارہ مسجد نبی نہ اذان ہوئی ہے، نہ اقامت ہوئی ہے، نہ جماعت ہوئی، انہاں 3 دیوارہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے کہ میں مسجد نبی دے وچ ہم اور ممبر دے نال لک گیا میں، اور 3 دن میں اتھے ہی گزارے،
فرماتے ہیں ترے نہیں تے ترے راتی حضور دی قبر انور سے غلاماں دیاں قبراں چ اذاناں دی آوازاں بھی آندیاں رہیاں جماعتاں بھی ہوندیاں رہیاں جیندے بندے تے نہ سکے لیکن قبراں جیندیاں رہیاں فرمایا ترے دیواراں صبح شام جڑی پانچ نمازاں فرمایا پوری آوازاں سندا رہیاں پوری جماعتاں دی او فقیر دی روایت ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ فرماتے ہیں قال کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سونے دے نال جی نسبت ہے نا وہ تعلق ہے وہ وزیر والا ہے سونے دے وزیر ہیں ابو بکر رضی اللہ فکان یشاورہ فی جمیع امورہ تمام معاملات کی حضور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مشورہ فرماتے ہیں رب دا حکم ہے شاورہم فی الامر سونا اپنے غلاماں نال مشورہ فرمایا اور مشورے دے کچھ امور ہوندے ہیں ہر معاملے تے نبی مشورہ نہیں کرے چونکہ یہ چیز اللہ رب العزت دا حکم بن کے اتر ویندی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور شارع یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث اپنی صفتیں ارشاد فرما چھوڑن وہ تو کوئی مشورے تے صلاح دی گال نہیں لیکن کچھ امور ایسے ہوندے ہیں جڑے حضور اپنے غلاماں نال صلاح کریں تو فرماتے ہیں صلاح دے وچ سب تو پہلا شخص یہ کوئی سعادت حاصل ہوندی سب تو زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور ہر معاملے کی نال مشورہ فرماتے ہیں وکان ثانی ہے فی الاسلام وکان ثانی ہے فی الغار وکان ثانی ہے فی العریش یوم بدر وکان ثانی ہے فی القبر اللہ اکبر حضرت سید رسول فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کو کتنا کتنا حضور دے نال مائیت دا شرف حاصل فرماتے ہیں غار دے وچ بھی دوسرے اسلام دے وچ بھی دوسرے حضرت ابو بکر یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اسلام والا دی فرشتی پہلا گنا وجہ تے دوسرے حضرت ابو بکر رب نے ثانی اثنین فی الغار فرمایا غار ثور کی ایک حضور تے نال دوسرے حضرت ابو بکر وکان ثانی ہے فی العریش یوم بدر چھپر بنایا گیا یوم بدر بدر دی جتھے جنگ ہوئی میدان بدر اس ہی چھپر بنایا گیا جتھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو اس چھپر ہی یا حضورن تے یا نال ابو بکر بے سارے غلام کرے تو تیرا باہرن اور یہ روح ہستیاں اندر تو حضور دے نال یوم بدر کو بھی معیت شرف حضرت ابو بکر کو حاصل ہے وکان ثانی ہے فی القبر اور قبر ہی تھی دوسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر ہی پہنچ حضور پہنچے تو پیچھے ابو بکر ہی پہنچ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علی احد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کو ترجیح نہ دے دے یعنی آپ بھی ہمیشہ پہلا درجہ تے مرتبہ حضرت ابو بکر کو ہی عطا فرمائے ایک بھائی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہیں بھی حضرت عمر شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر دے اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہیں بھی شہید ہوئے تو میں اتھا موجود ہوں اور مختلف احباب غلام آنے پہن اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے پہن تو فرماتے ہیں سمعت تو حضرت ابن ابی ملیکہ ابن عباس شاگرد سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول لما وضع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی سریرہ حضرت عمر جنہیں شہید ہوئے فوت ہو گئے آپ کو اس تخت پہ رکھا گیا تخت پہ چارپائی کے رکھا گیا یہ چارپائی کے لیے ہوتی ہے یہ چارپائی سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہوئی اسے چارپائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ کرام فرماتے رہے یہ قیون الاثر اور کئی دیگر سیرت کی کتابیں چارپائی کی تفصیل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو ہجرت فرما کے مدینہ آئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ بالا خانہ ہے کہ تھلے آپ راندے ہیں تو اسے حضور کے واسطے کمرہ تیار کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضور جی آرام کرنے واسطے تشریف گن گئے تو آپ نے ڈٹھا کہ انہیں تلے بستر بچھا رکھا ہے تو آپ نے فرمایا ابو ایوب چارپائی کو نہیں انہیں عرض کی تھی سونا اصل تو تلے سمجھے مکہ مکرمہ دی چارپائیاں سے سمجھنے کا رواج نہیں اور مدینہ دی تلے بستر بچھا کے سمجھنے کا رواج ہے یہ سماجی انداز روایتاں اپنی ہوندی ہر علاقے کی کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھی ہن چارپائی سے سمجھتے 53 سال جو مکہ گزار کے آنے پہن سونا ہوں اگلے 10 سال کا مڑ گیا بنی دے مدینہ طیبہ ہے تو آپ نے چارپائی پوچھی انہیں عرض کی تھی سونا سارے کو تو منجے نہیں ہوندے اصل تو تلے سمجھتے لیکن چونکہ سمجھ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چارپائی دے آدھی ہن آپ کو تلے تکلیف ہوتی تو فوراً تلے اترے اور مدینے کا ایک بوہا کھڑکایا میں تک کسی منجا ملویندا ہو چارپائی ملویندا اور یہ خوش قسمت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں جن کے گھر چارپائی مل گئی
آپ نے چارپائی موڑے دے رکھی اور پہلی رات ہی سونے کو تلے تکلیف رہی تھی چارپائی پیش کر یہ چارپائی پیش کی تھی. تو سیرت نگارہ کی محبت ہی دیکھو کہ حضور دی چارپائی کو اتنے ہی چھوڑ نہیں دیتا انہیں بس ٹھیک ہے چارپائی پہنچ گئی وہ آدھے نہیں چارپائی کے نال جیونا ایسا ہونے کا گئی کتنا سبحان اللہ. حضور 7 مہینے حضرت ابو ایوب کے گھر بھی تے چارپائی سے سمجھے رہے ول جیلے اپنے گھر تشریف گر گئے تے چارپائی بھی سونے دے نال گئی. 10 سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اسے چارپائی تے آرام فرماتے رہے اور آپ کا وصال بھی اسے چارپائی تے ہویا. آپ کی جسد خاکی بھی اسے چارپائی کو اٹھا کے قبر انور کے حوالے کیا گیا. اس کے بعد یہ چارپائی کتنا گئی ہوں چارپائی کی چلو تاریخ وہ پہنچنی چاہیے آدھے نہیں ول بھی دیکھو جو چارپائی کتنا گئی. حضور دی شریر دے اتنے پورے باب ان کتابوں نے فرمایا چارپائی دے اتنے اس کے بعد کیا ہویا فرمایا حضرت ابو بکر کا جنازہ بھی اسے چارپائی سے اٹھایا سونے کی چارپائی کی آخری نسبت سونے کی چارپائی کی حاصل ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس جی چارپائی کا ذکر پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی انہوں نے جسد خاکی حضرت عمر کا چارپائی سے موجود نہیں تو کہڑی چارپائی ہے وہ سجنا والی چارپائی ایک حضور آرام کرو. اور اس کے بعد کئی سال تک یہاں تک کہ مروان بن حکم نے حکم کیا کہ آج کے بعد ہر کہندے جنازے واسطے چارپائی استعمال نہیں کی ویسی صرف جڑے عمرا فوت تھی سن یا علمی لحاظ نال مرتبے والے لوگ صرف انہاں واسطے استعمال ہوتی. فرمانے نے مسلسل سونے کی چارپائی استعمال ہی رہی برکت واسطے جنازے اٹھتے رہے اس کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازہ بھی سے چارپائی سے موجود ہے. فتکلف الناس يدعون له وانا فيه فرمایا لوگ حاضر تھے پہ آپ کی چارپائی کے آس پاس اور آپ کے واسطے دعائیں کرے دے پہ. حضرت ابن عباس فرمانے انا فيه میں بھی موجود ہوں. فجاء علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی اسی دوران حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لے فقال انی كنت لا اظن ان يجعلك الله تعالی مع صاحبه. حضرت علی نے کہ فرمایا حضرت علی نے فرمایا میں کو پتہ ہی ہن تے ہی مہینے سبحان اللہ انہاں دو دے بعد تے ہی مہینے سبحان اللہ وہ دو ہے نا حضرت ابو بکر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد مجھے حضرت ابو بکر تو فرمایا انہاں دو دے بعد میں کو پتہ ہے عمر کے علاوہ کوئی نہیں تھی سکتا جڑا ہن پہنچے ہونا لہذا تے ہی مہینہ ہے کیوں وذالک انی كنت اکثر ان اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی كنت اکثر ان اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر وانی كنت اظن ان يجعل الله معهما. فرمایا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار دفعہ سنا کہ سونا جڑا بھی ذکر کرتے ہیں فرمانے میں گیا ابو بکر تے عمر گئے میں داخل تھی ابو بکر تے عمر داخل تھے میں لکھتا تے ابو بکر تے عمر لکھتے یعنی جتنا حضور نے ذکر فرمائے تو تھوڑا دعاں دا اکٹھا اپنے نال ذکر فرمائے. ایک تو پہلے پہنچ گیا آئی ہن تے ہی مہینہ آیا ہے عمر رضی اللہ حضرت عمر دے جنازے سے حضرت علی کلمات فرماتے اور آپ فرماتے ہیں کہ هذا حدیث صحیح اور شرط الشیخین بخاری و مسلم دعاں دی شرط حدیث صحیح ہے. امام حاکم فرماتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعاں ہستیاں دے واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دے محبت بھرے بول نے تھے پہن کے انہاں دے تعلق دیاں بنیاداں کیڑیاں تے میں اس وقت ساری خدمت پیش کی اساں علمی اختلاف ہونا کوئی جنگ جدل نہیں ہوتی. مخالفت سے اختلاف وچ فرق ہے. اسلام اختلاف والد سے بیٹے کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے علم دے لحاظ سے بڑے بڑے اختلاف رہے ہیں والے ٹھیک ہے میرا بابا ہے لیکن میں کوئی کال کے نال بابے نال اختلاف حضرت ابو بکر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے دو شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف تے حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی دو شاگرد اور یہ دو شاگرداں چوں ود جڑا ایک شاگرد ہے او بے نال والے شاگرد بھی ود شاگرد ہے. امام محمد نے امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں پڑھے تے امام ابو یوسف کو نہیں پڑھے اور دوہاں رل کے حضرت امام ابو حنیفہ کو نہیں پڑھے یعنی حضرت امام محمد گویا امام اعظم ابو حنیفہ دے بھی شاگرد ہوئے تے اپنے بے سنگتی دے بھی شاگرد ہوئے کیونکہ عمر جنہاں کو وڈے ہیں انہاں کو نہیں پڑھتے رہے ابو یوسف. لیکن تو صحیح اختلاف دیکھو کتنے معاملات تو 40% تقریباً سارے حنفی فقیہ ہیں لیکن اپنے استاد نال اختلاف کرے دے رہے لیکن استاد کی شان گھٹ نہیں گئی علمی اختلاف نال ودی ہے چونکہ ہیرے کھڑے تو اسے استاد دینا استاد سے کھڑے ہوئے ہیرے وہ تو سمجھائے جو قرآن و حدیث کو موتی کی میں آپ کرنے استدلال کا طریقہ استنباط مسائل کا طریقہ حق اور سچ دی گول اور فہم اور بس اس گہرائی تک ونج کے موتی گول آن کا طریقہ کہیں سیکھے استاد نہیں تھے
لہذا علمی لحاظ نال استاداں شاگرداں دا اختلاف، والدین دے نال والد دے نال بیٹے دا اختلاف، بیٹے نال والد دے اختلاف، بھائیاں دا آپس وچ اختلاف، صحابہ دا اختلاف، یہ خالصتاً علمی بنیاداں تے۔ لیکن چونکہ اساں رولا ہکو سی آن دے ہیں نا بھئی رولے چھوٹے ڈنڈے ہوندے نہیں، علاوہ کوئی رولا رہیا ہی نہیں کتے، تو میرا سونا سجن حضور نے اس اختلاف ما اختلاف امتی رحمت یا اختلاف العلماء رحمت کہ میری امت دے علماء دا اختلاف رحمت ہے، چونکہ یہ رحمت دے نال کئی نوے دروازے خیر دے کھل دے، چونکہ اختلاف جو ہوتا ہے تو لوگ غور و خوض کریں دے مزید چیزاں یہ فکر ہوتی ہے، غور و خوض ہوتی ہے تو کئی نوے پہلو سامنے آوے، لہذا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دے الفاظ ہے کہ اگر حضور دے بعد دوسرے ابو بکر ان کا تریجہ عمر ہے، تین مہینہ آئی فرمایا میں کو پتہ ہوں کہ میں فوت نہیں تھی ہونا تین حضور کی بارگاہ آپ کے قدمہ ہی پہنچنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت مختلف حدیث امام حاکم نے روایت فرمائی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور دے نال ہی دفن کیا گیا، تو آپ نے سر مبارک ہے حضرت ابو بکر کا سر مبارک ہے، آپ نے وسلم کی تشریف فرمائی کہ بلند آپ کا چہرہ مبارک ہے پچھو حضرت ابو بکر ہے، لیکن حضرت ابو بکر کا جڑا سر مبارک ہے حضور دے کندھاں سے، صحیح امام حاکم نے روایت فرمائی حضور دے کندھاں مبارکاں دے برابر حضرت ابو بکر دا سر ہے، بس انہاں دے کندھاں یا مختلف روایات ہیں اندے نال حضرت عمر دا سر ہے۔ حضرت ابو بکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلے کر کے رکھا گیا، حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو ہی تلے رکھا گیا۔ اگر یہ جڑے ادب کرنا کوئی تکلفات کا حصہ ہوئے تو اسلام میں کہ نہیں، اسلام کا نہیں آتا بھائی رلے سما نال کو فرق کرے، لیکن جماعت صحابہ تدفین پہ کرے گی، حضرت ابو بکر کی تدفین حضرت عمر شامل ہے، اور حضرت عمر کی تدفین ساری جماعت کھڑی ہے، باب مدینہ علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شریف، لیکن قبروں کو نہیں ادب کروانے پہ اللہ تا قیامت قبرہ بھی رسن کہ سارے اکثر صرف آپ سونے کے برابر نہیں ہوئے، ساری قبرہ بھی برابر نہ ہو سکے۔ میں یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے شاہ صاحب قبلہ ملے ہیں تو انہاں بقی شریف کی مختلف قبروں کا تعارف کرایا ہے، کیونکہ لکھی ہوئی تو کسی کو نہیں لہٰذا وہ نقشے وغیرہ یہ کوئی جڑے جان والے ہو جا سکتے تو تھا حضرت یہ ترے فرشت الذهب جو باقی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے شاگرد حضرت نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شاگرد امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ تریے حکمت شاگرد نہیں لائن دے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے صاحبزادے، انہوں نے شاگرد حضرت نافع، انہوں نے شاگرد حضرت امام مالک، امام مالک پوری آپ کی فکر ہے فقہ مالکی حضرت بوجھے حضرت امام مالک رحمہ اللہ، یہ ترے جڑے استاداں شاگرداں دی قبراں ان حکمت قدماں دے وچ اللہ عبداللہ ابن عمر دے قدماں دے وچ حضرت نافع آرام فرمائے، حضرت نافع دے قدماں دے امام مالک امام دار الہجرہ تشریف 84 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، ایک حج کی تے بلکہ مدینہ کو بغیر نہیں لکھتے، اسا جیونا ہی مدینہ جے مرنا ہی مدینہ، مایا موت نہ وجے اس واسطے ذکر ہے آپ دا خود آپ سے قرآن فرمایا میں ہی واسطے بغیر نہ آوندا بھئی حج تے ہی نہ آوندا ان سے موت نہ وجے کہ نہیں، اسا جیونا بھی صحیح ہے، اور سونے فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جے وسی چ ہوے جو مدینہ چ مر سکدا ہوے تو مدینہ چ مرے بغیر نہ مرے، حضور نے فرمایا سارے وسی جتنا تے کہ اسا مدینہ چ رہن دا انتظام کر سکتے ہیں، اللہ کرم فرمائے تھی موت ہی پوندی عطا فرما۔ حضرت عمر دی دعا ہے بخاری و مسلم بھی موجود ہے کہ اے اللہ سب مدینے دی موت، اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ میں کو اپنے محبوب دے شہر کی موت عطا فرما، اور ورزقنی شہادتا فی سبیلک، اور اپنی راہاں دے وچ جہاد دے وچ شہادت عطا فرما، اور اپنے محبوب دے شہر کی موت عطا فرما، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی موت تے بھی آپ نے چونکہ ترغیب عطا فرمائیے، خود فضیلت بیان فرمائیے، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعائی مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دعا قبول کر چھوڑی، قبول کر شہادت ملی تھی تے شہادت کی مدینہ جتا فرمائی۔ حضرات ترے یعنی استاد شاگرد حضرات حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت نافع، حضرت امام مالک قبراں بھی حکمت قدماں دے، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اسنین دا شرف حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، حضرت ابو بکر دے بعد کوئی ہے تو حضرت علی فرماندے پہ کہ میں سونے کو سندا ہوں کہ سونا اپنے نال ابو بکر کوئی وکھرا نہ تھی ونڈے تے والا عمر کوئی وکھرا نہ تھی ونڈے تے میں کو یقین ہے جو قبراں بھی وکھریاں نہیں تھی سکتی، ہن اے عمر نوارا تیرے ہی کوئی بیا نہیں پہنچ سکدا، اگر سارے وچ کوئی بیا فوت تھیندا تو ہن ایک قبر دی جا پئی وہ پہنچ وجیا،
لیکن سونا جو آتے ہیں انا ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر، میں تے ابو بکر تے عمر، فرمایا قبراں بھی قیامت تک انا و ابو بکر و عمر تے نعرے مرے دیا نا، میں تے ابو بکر تے عمر، میں تے ابو بکر تے عمر. کیونکہ ہو سکتا ہے حضرت علی پہلے اگر فوت تھی وجہ نا، حضرت عائشہ فوت تھی وجہ اپنی جا رکھی بیان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جی حضرت عمر فوت ہے، انہوں نے فرمایا میں اپنے واسطے جا رکھی بیان، لیکن اے عمر تیرے آئے ہوئے جنازے کو میں کی میں ٹور سکتی ہوں اپنے واسطے، چونکہ حجرہ حضرت عائشہ سے جتنا حضور کی قبر مبارک پڑی حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. حضرت ابو بکر تے انہوں نے بابے بھی ہیں، ظاہر ہے حضرت عائشہ کے بابے بھی ہو گئے، حضور کے غلام بھی ہو گئے، ثانی حسین ہو گئے، انہوں نے بجا لے چکے. حضرت عمر واسطے انہوں نے کوئی پروگرام کو نہیں، اپنے واسطے جا رکھی بیان. لیکن جی حضرت عمر فوت ہوئے تو فرمایا میں حضرت عمر کو آپ لوگ سے ترجیح دے دی، کیونکہ سونا دینا آنا ابو بکر عمر ہو سونا ہوں بھی وکھرے نہیں تھے اپنے غلاموں کو قیامت تک غلام.